مولا میرے مولا مولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بسم الله أما بعد فتعالى الله في الكتاب الحميد والقرآن المجيد وقول الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی۔ تو ہمیں اللہ کی اطاعت سمجھ آتی ہے، رسول کی اطاعت سمجھ آتی ہے، لیکن مسلمانوں تو اولو الامر کی اطاعت پر شک پیدا ہو جاتا ہے، تو اولو الامر کی اطاعت تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اولو الامر کی اطاعت پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے پوچھتے تھے اولو الامر کون ہے، تو اللہ کہے تو میں نے قرآن میں اس اولو الامر کے لیے تبھی آئے ولایت نازل کر دی، انما ولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں نے اس اولو الامر کے لیے تبھی آئے بلغ نازل کر دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس اولو الامر کے لیے تبھی آئے اکمل الدین نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور تبھی جب یہ اولو الامر چادر سے نیچے آ جاتے تو میں نے آئے تطہیر نازل کر دی، تے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجال البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب رسول سے پوچھے تو رسول دے دے تے علی اور میرے نور تے دو ٹکڑے، اور علی تو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون تو موسیٰ سے تھی، اور رسول نے اس واقعے کے ذریعے بتائے کہ جب جابر تے جب سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے باتیں چل رہی تھیں، اولو الامر کی بات چھڑی جناب، تو جنہوں نے 5 زمانے دیتے ہوں، جیسے 5 زمانے دیتے ہوں، اور انہی صحابی نے مطلب جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ اولو الامر کون ہے؟ رسول نے کہا ھذا اولو الامر۔ رسول نے دست رسالت نے شان ید اللہ کے شانے پہ ہاتھ رکھتے تھا، ھذا اولو الامر، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 12 اماموں کے نام بتائے کہ ھذا اولو الامر، ھذا اولو الامر، اور 12 اماموں کے نام بتائے، اور پھر رسول سے پوچھ لیا، آپ اولو الامر سے خود تو پوچھے تھے اولو الامر ہے کون، تو اولو الامر کہا کہ میں ہی امر ہوں، میں امر خدا ہوں، میں امر رسول ہوں، اور میں ہی اولو الامر ہوں، مجھ سے ہی بنتے پیغام پہنچتا ہے، ہم سے ہی بنتے پیغام تم تک پہنچتا ہے، ہم ہی پیغام تم تک پہنچاتے ہیں، اور جو ہمارا فیصلہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، ہمارا فیصلہ آسمانی فیصلہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اور ہمارا ہمیں فرض سے زیادہ عرش کے راستے پتہ ہیں۔ تو اب اولو الامر سے پوچھ لیا، اچھا یہ اولو الامر کسی بھی سائل تو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، جیسے ایک سائل آیا مسجد میں، آتے تو یہ دے جو مجھے تو دے دے، کسی نے نہیں دیا، پھر آتے تو یہ دے جو مجھے تو دے دے، کسی نے نہیں دیا، پھر ان کا ہاتھوں تو بلند کیا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا میں تیرے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں، مگر کسی نے تجھ نہیں دیا، اب جب تک رسول کی وہ بات چل رہی تھی تو تجھ نہیں دے رہا تھا،
اب جب اللہ کی بات آئی تو مولا علی نے ہاتھ کھولا، اور مولا علی کی چھوٹی انگلی میں اندھوٹی تھی، مولا ساحل نے لی، اٹھائی اور لے دیا پھر۔ اب اچھا اللہ سے کیوں، اللہ نے جب اللہ سے تھا اس ساحل نے، تو مولا نے کیوں دی؟ اس لیے مولا نے خود کہے تھے میں اللہ نماز میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں۔ اب اللہ تو دی، اللہ کی بات آئی تو آپ جیسے ہی اللہ کی بات آنی تھی مولا نے اسے دے دی۔ اچھا یہ مولا نے زکوٰۃ میں دی تھی، خیرات میں نہیں۔ زکوٰۃ اور خیرات الگ ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ مطلب اپنی کل جائیداد کا 2.5%، اور خیرات کا مطلب جتنے بھی مرضی سے پیسے دینے ہو دے دیں، جتنے بھی پیسے دینے ہو، 10 روپے 1000 روپے جتنے بھی۔ اور مولا نے دی تھی زکوٰۃ، مطلب آپ کا 2.5% ہے پوری جائیداد کا 500 روپے، ہم نے دیا 499 روپے، تو وہ آتی پوری زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی، مکمل زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ لیکن آپ نے دیا 501 روپے، تو وہ جو 1 روپے ہوگا وہ آپ کی زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اچھا مولا جب تک یہ جناب سلیمان کے پاس تھی تو اس اندھوٹی جو پہنتے جناب سلیمان چوٹیوں کی آواز سن لیتے تھے، پرندوں سے بات کر لیتے تھے، جن سے تابع ہو جاتے تھے، تخت سلیمان کو ہلا سکتے تھے، ہوا میں پرواز کروا سکتے تھے، پوری کائنات کی بادشاہت ان کے ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ لیکن جب اندھوٹی اتارتے تھے تو نہ جن تابع ہوتے تھے، نہ چوٹیوں سے بات کر پاتے تھے، نہ پرندوں سے بات کر پاتے تھے، اور نہ تخت سلیمان تو ہوا میں پرواز کر سکتے تھے۔ تو اور یہی اندھوٹی مولا نے زکوٰۃ میں دے دی۔ تو بھائی مجھے کہنے کہا دیجئے نا، کہ جو بندہ جو اس اندھوٹی کو پہن دے پوری دنیا پہ کائنات پہ بادشاہت کرے، وہ ہے وارث داؤد نبی سلیمان، اور جو اس اندھوٹی کو زکوٰۃ میں دے دے وہ ہے وارث محمد علی بن ابی طالب۔ اور میرے مولا کا کیا کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف ایک مولا سے نہیں نوازا ہے بلکہ 12 امامت آتی ہے، 12 امامت آتی ہے، اور ان میں سے ہمارے 5ویں امام باقر علیہ السلام تھے۔ کون امام باقر علیہ السلام؟ جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے اندر علم کا خزانہ ہے۔ تو جیسے ایک بار مولا امام باقر کہیں جا رہے تھے تو مجموعہ دیکھا یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مولا بھی وہاں پہ، امام بھی وہاں پہ ہی بیٹھ گئے۔ اب ایک راہب آیا، راہب نے سب سے پہلے امام پہ نظر ماری، کہا کیا آپ ہم میں سے ہیں؟ مولا نے کہا نہیں، میں تم لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ مولا نے پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ جاہل ہیں یا عالم؟ مولا نے کہا کہ نہیں میں جاہل نہیں۔ اب اس نے کہا کہ کیا آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں؟ مولا نے کہا ہاں شوق سے۔ اب انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن ہے نہ رات، لیکن وہ ایک وقت ہے؟ تو مولا نے بتلایا کہ وہ نہ دن ہے نہ رات، بلکہ اس وقت میں جنہیں نیند نہیں آ رہی ہوتی انہیں نیند آ جاتی ہے، جنہیں بیماری ہو رہی ہوتی ہے انہیں شفاعت مل جاتی ہے، اور جو اللہ کی طرف ندا مانتے ہیں اللہ انہیں کے لیے جنت کی کنڈی کھول دیتا ہے۔ وہ وقت ہے صبح سے پہلے کا وقت، اور شب سے بعد کا وقت، رات سے بعد کا وقت۔ تو اب انہوں نے کہا اچھا یہ بتلائیے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے
تے آپ لوگوں کا عتیز ہے کہ میوے کھانے سے میوے ختم نہیں ہوتے. تو اس کی بھی تو دنیا میں مثال ہے. مولانا نے کہا ہاں ہے. اگر تم ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلاؤ, اس سے روشنی اس ایک چراغ کی روشنی ختم نہیں ہوئے گی. اس نے کہا اچھا یہ بتلائیے. تے آپ لوگوں کا عتیز ہے کہ جنت میں جتنا بھی جانا چاہو بیت الخلا کی ضرورت نہیں ہوتی. مولانا نے کہا ہاں اس کی بھی دنیا میں مثال ہے. اگر جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو وہ کھاتا ہے پیتا ہے مگر اسے بیت الخلا کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس نے کہا اچھا یہ بتلائیے کہ جنت کی چابی سونے سے بندی ہے یا چاندی سے. مولانا نے کہا نہ سونے سے نہ چاندی سے, بلکہ ہماری زبانی جنت کی چابی ہے. اگر جب ہم ذکر خدا کرتے ہیں تو جنت کی چابی کھل جاتی ہے, اور جب ذکر خدا نہیں بلتے ذکر خدا نہیں کرتے تو وہ جنت کی چابی بند ہو جاتی ہے. اب جنت ہمارے لیے بند ہو جاتی ہے. اب انہوں نے کہا اچھا یہ بتلائیے تے آپ لوگ چیز ہے تے محمد کے زمانے میں ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں ہر گھر میں پھیلتی ہیں. اس کی بھی کئی دنیا میں مثال ہے. مولانا نے کہا ہاں ہے. تم سورج تو لے لو, سورج کی شعاعیں ہر گھر میں پھیلتی ہیں اور ان شعاعوں میں سے میں ایک امام باقر ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا اب میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں وہ بہت مشکل ہے. مولانا نے کہا اچھا اگر لیکن میں نے اس کا جواب دے دیا تو تم مجھ پہ ایمان لے آؤ گے. اس نے کہا ہاں ایمان لے آؤں گا. تو مولانا نے کہا پوچھو. تو اس بندے نے کہا یہ بتلائیے دو بھائی تھے, دونوں ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے, دونوں کا نام ایک ہی تھا, لیکن دونوں مرے بھی ایک ساتھ ہی. لیکن ایک کی عمر تھی 100 سال, ایک کی تھی 200 سال. ایسا کیسے؟ تو مولانا نے کہا ہاں وہ دو بھائی تھے اور ان میں سے جب دونوں کی عمر 50 سال ہو رہی تو ایک بھائی دیا نہیں, اچھا اسے جاتے تو ہری بھری جگہ دی تھی وہاں پہ. اچھا بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تھی, اس وجہ سے اللہ نے انہیں مار دیا اور ان کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھی وہاں پہ. اور انہیں تو درخت سے پھل اتارے, ایک ٹوکری میں رہتے اور درخت سے تیل لگاتے بیٹھتے ہی سوچنے لگا. تو اللہ نے کہا اے جبرائیل اے فرشتے اسی روح افسر لو. فرشتے نے روح افسر لی. پھر 100 سال بعد اے فرشتے اس میں دوبارہ روح ڈالو اور اسے پوچھو یہ کتنے دیر سوئے. تو جب پوچھا روح ڈالی فرشتے نے اور پھر پوچھا کہ کتنی دیر سوئے, اس نبی نے کہا جب میں سویا تھا تو شب ہو رہی تھی, اب جب اٹھا ہوں تو صبح ہو رہی ہے, مطلب ایک رات. تو فرشتے نے کہا نہیں تم 100 سال سوئے ورنہ اپنی سواری تو دے دو. جب سواری تو دے دا تو کیا دیتا, تو سواری تھی تو ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. تو اللہ نے کہا اس سواری میں دوبارہ روح ڈالو. اب جیسے ہی ڈالی نبی سلیمان نے فوراً تھا ان اللہ کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اب جیسے ہی تھا پھر جناب سلیمان دارائے سواری کے ذریعے, تو جناب سلیمان تو ان نبی کی عمر تھی 150 سال اس وقت. ایک بھائی کی عمر تھی 150 سال اور ایک کی تھی 50 سال. اب 50 سال بعد دونوں مر گئے اور ایک ساتھ تھی, تو ایک کی عمر ہو گئی 100 سال, ایک کی ہو گئی 200 سال. اب جیسے ہی سنا راہب بے ہوش ہو دیا, راہب نے جب ہوش میں آیا راہب مولا سے تضمن میں دے دیا تھا کہ آپ محمد ہیں,
مولا نے کہا میں محمد تو نہیں لیکن آل محمد ہوں. تو بھائی مجھے کہنے کا حد دیجیے نا کہ ہمارے اول بھی محمد، اوسط بھی محمد اور آخر بھی محمد اور تلت محمد. اور لیکن آئے عزادارو ان کے ساتھ کیا کیا، انہی مولا کے ساتھ کیا کیا کہ ہائے عزادارو جب مولا حسین نے اکیلے بچ رہے تھے تو مولا نے کہا تو یہ ہے کہ جو میرا ساتھ دے. کسی نے آواز نہیں دی. اب پھر مولا نے کہا کہ تو یہ ہے کہ جو میرا ساتھ دے. تو اب مولا کا کہنا تھا ساری لاشیں تڑپ اٹھی جیسے چاہ رہی ہو تو 70 بار بھی آپ ہمیں زندگی دے دیں تو ہم آپ پہ قربان ہو جائیں. اب وہاں سے خیموں میں رونے کی آوازیں آئیں. مولا گئے خیموں میں اور جیسے ہی خیموں میں گئے تو مولا نے کیا دیتا، جیسے ہی مولا خیموں میں گئے تھے نا تو مولا نے کیا دیتا کہ ساری بیویاں رو رہی ہیں. پھر مولا نے کہا کہ اے بیویوں رو کیوں رہی ہو؟ تو ام رباب نے کہا کہ آپ کی سزا کی وجہ سے علی اصغر گر دیا، علی اصغر خود بہت جھولے سے گر دیا. مولا نے کہا کہ علی اصغر تو تیار کر دو میں لیتے جا رہا ہوں. مولا جیسے ہی مولا سے یہ کہنا تھا نا تو علی اصغر تو سفید امامہ پہنایا، سفید کپڑوں سے لپیٹا اور جیسے ہی سفید کپڑوں سے لپیٹا تو علی اصغر جیسے ہی سفید کپڑوں سے لپیٹا نا علی اصغر تو مولا لیتے چلے. دشمنوں تو لگا کہ مولا بیعت کرنے آ رہے ہیں. تو اب جیسے ہی مولا پاس آئے مولا نے کہا کہ تمہاری تو مجھ سے جنگ ہے، اسے تھوڑا سا پانی دے دو. ظالموں تو رحم نہیں آیا. مولا نے کہا ہے علی اصغر حجت تمام کر دو. مولا نے اسے کربلا کی گرم سی زمین پہ لٹایا اور علی اصغر نے اپنے زبان کو لبوں پہ سے لپیٹا، لبوں پہ رکھا. اور جیسے ہی لبوں پہ رکھنا تھا سارے دشمنوں نے کہا کہ اے عمر بن سعد ابن سعد اگر تو نے اس بچے کو تھوڑا سا پانی نہ دیا تو ہم تجھ سے جنگ کرے دے. یہ کہنا تھا نا عمر ابن سعد سے. تو عمر ابن سعد نے کہا کہ اے حرملا حسین کا طلاق قتل کر دو. اب پہلا نشانہ لگایا چھوٹی دیا، دوسرا نشانہ لگایا چھوٹی دیا. پھر عمر ابن سعد نے کہا کہ اے حرملا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اتنا اچھا نشانے باز تھا. اور جیسے ہی تھا تو حرملا نے کہا کہ میرے سامنے جب بھی میں نشانہ لگاتا ہوں ایک بی بی آتی ہے کہتی ہے کہ اے حرملا تجھے میرے بیٹے سے کیا واسطہ، میرے بیٹے تو چھوڑ دے. تو حرملا نے تیسرا نشانہ لگایا. مولا کے گلے اور تو چھیدتا ہوا مولا حسین کے پاس سے نکلا. اب مولا نے اس خون کو اوپر آسمان پہ اچھالنا چاہا. آسمان نے کہا کہ مولا اگر یہ خون مجھ پہ آیا تو تبھی بارش نہ ہوگی. مولا نے زمین پہ بیچنا چاہا تو زمین نے کہا کہ مولا اگر یہ خون میرے اوپر آیا تو تبھی اناج نہ ہوئے گا. مولا نے ہم نے منہ پہ مسل دیا. لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین. مولا میرے مولا